اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بزرگ مصلیان مسجد، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کی تراویح میں ہم نے الحمدللہ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کا باقی حصہ مکمل سماعت کیا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چند ایک کی طرف میں آپ تمام کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جس سے آج کی تراویح کا آغاز ہوا، اس کے اندر ایک بہت اہم بات ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا، میں بات کو آیت کے آخری حصے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کو اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ وہ کیا کام ہوگا؟ دیکھیے آپ، ہمارے ایمان کا واسطہ دے کر، تقوی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ کون سا کام ہوگا وہ؟ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، اب آیت شروع ہوتی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو، کافروں میں سے یا اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے تھے، اپنا دوست نہ بناؤ جو کہ تمہارے دین کو کھیل تماشا اور مذاق بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو دین کا مذاق کرے، جو دین کو کھیل تماشا سمجھے اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرے، اس کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی دوستی ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ یہ کون سی دوستی ہے جس سے روکا گیا ہے؟ یہ دلی دوستی ہے، قلبی دوستی ہے، دلی لگاؤ ہے کہ آپ اس کی محفل میں بیٹھ کر، ایک مشرک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کافر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں، اس سے آپ کے دیگر دلی لگاؤ ہے، اور وہ دین کا مذاق کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، رب کے تعلق سے جو دل میں آیا وہ کہہ رہا ہے، اور آپ کی سیاسی دوستی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جو ہے اس سے یارانہ ہے، آپ خاموش ہیں۔ فرمایا کہ ایسی دوستی نہ کرو، ایسا تعلق نہ رکھو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ نے منع کیا ہے۔ ہم اتنے متحمس ہونا چاہیے، اتنا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کہیے کہ آپ مجھے 10 باتیں کیجئے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے دین کو، میرے اسلام کو، میرے رب کو، میرے نبی کو کچھ نہ کہیے، اس کے شان میں کوئی گستاخی نہ کیجئے، قرآن کے معاملے میں کوئی بات کو میں سننے کے لیے گوارا نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ پیغام، آپ کی یہ سمپتی واضح ہونا چاہیے، سامنے والا گھبرائے آپ سے کہ اس معاملے میں ہم ان سے نہ الجھیں۔ اتنی حساسیت، اتنے جذبے، اتنا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس بات کی طرف خاص طور سے حکم دیا ہے، ہمارے ایمان کا اور تقوی کا واسطہ دے کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم کسی کافر کے گھر میں کام نہ کریں؟ کیا کسی مشرک کے ساتھ ہم بزنس کے تعلقات نہ رکھیں، لین دین؟ یہ منع نہیں ہے۔ یہاں بات کی جا رہی ہے دلی تعلق، کہ وہ شخص دین کا مذاق اڑانے والا ہے، سامنے والا شخص قرآن اور سنت کا مذاق، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ رہے۔ اب بات آگے بڑھی ہے، چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں تعلق سے بات نہیں ہو سکتی تھی،
منافقین ایسا کرتے تھے. منافقین کے تعلق سے بھی جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں روکا گیا. تو وہ لوگ جو آج کل بہت زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکولر بتانے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا, دین کی تعلیمات کا, دین کے بہت سی سنتوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, مجلسوں میں مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھا کریں. ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیوں, علت کیا ہے؟ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. دین کا مذاق اڑانے والا چاہے کافر رہے, مشرک رہے, یہودی رہے, عیسائی رہے, چاہے وہ مسلم منافق رہے, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ ایک اہم بات تھی جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو آیتیں آئی ہیں ان میں سے ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اللہ اکبر. اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا, یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ, اور اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. گویا کہ امت مسلمہ کو بھی اس وعدے کی یاد دہانی کی جا رہی ہے. اگر امت مسلمہ بھی اس پر عمل کرے جو وعدہ ان دونوں قوموں کے ساتھ تھا, قرآن میں ذکر ہونے کی وجہ سے یہ وعدہ تمہارے ساتھ بھی ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا, اگر وہ لوگ قائم کیے ہوتے, اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوتے, اس کی تعلیمات کو اپنائے ہوتے, اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارے ہوتے, صرف نماز کا مسئلہ نہیں, صرف روزے کا مسئلہ نہیں, صرف حج کا مسئلہ نہیں, زندگی کے سارے معاملات, بزنس کے معاملے میں, اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں, اور آپ کی شادی بیاہ کے معاملے میں, موت و حیات سے متعلق زندگی کے جتنے مسائل ہیں, ان سارے مسائل میں ہم قرآن کو پڑھ کر, حدیث کو پڑھ کر اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے ویسے ہی یہ وعدہ ہمارے حق میں بھی پورا ہوگا. کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اگر وہ لوگ قائم کیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ اکبر. تو اللہ کی عنایتیں, اللہ کا رزق, اللہ کی عطا کو وہ اپنے آسمانوں سے بھی اترتا ہوا دیکھتے, زمین سے بھی نکلتا ہوا دیکھتے. برکتیں, رحمتیں, اللہ کی نوازشیں, اللہ کی عطا, اللہ کی عنایتیں کھلے آسمانوں سے وہ اپنی سر کی نگاہوں سے دیکھتے کہ کیسے آسمانوں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. آنکھوں سے دیکھتے, مشاہدہ کرتے. ہم نے اللہ کے ان وعدوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. اپنے گھروں میں ہم نے دین کو نافذ کرنا چھوڑ دیا. ہم اپنے معاملات, خاص طور سے میاں بیوی کے آپسی لڑائی جھگڑے کے معاملے میں, زمین و جائیداد کے آپسی جھگڑے کے معاملے میں, ہم اسلام پر بھروسہ کرنے کے بجائے, مسجد کی کمیٹی پر بھروسہ کرنے کے بجائے, عالم دین پر بھروسہ کرنے کے بجائے, ہم علماء پر اعتماد کرنے کے بجائے کورٹوں کچہریوں پر ہمارا اعتماد ہو چکا ہے. ہم پولیسوں اسٹیشن میں جا کر اپنے مقدمے درج کرواتے ہیں, وہاں کیس کرتے ہیں, کورٹوں میں جاتے ہیں, کچہریوں میں, ججوں کے سامنے, غیر مسلموں کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے رہنا ہم برداشت کرتے ہیں. قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کو ہم برداشت نہیں کرتے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کہاں ہے, شریعت کو نافذ کرنے میں میرا فائدہ ہے یا کورٹ کچہری میں جانے میں میرا فائدہ ہے. ہم نے اپنے مفاد کو ترجیح دیا, قرآن و سنت کی تعلیمات کو ترجیح دینا چھوڑ دیا. اس کا انجام یہ ہے کہ آج ہم ذلیل بن چکے ہیں. جتنے زیادہ کورٹوں میں, کچہریوں میں, اپوزیشن میں جا کے دیکھیے آپ, مسلمانوں کے کیسز بے شمار موجود ہیں. ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیسز حل کریں تو یہ لیجئے, اتنے کیسز پڑے ہوئے, ان کو جا کے حل کی سوال کیجئے. اللہ اکبر. ہماری بہن پردے میں جا کر وہاں کھڑے رہتی ہے, وکیل کے سامنے کھڑے رہتی ہے, جج کے سامنے کھڑے رہتی ہے, بے پردہ اپنے آپ کو کر لیتی ہے. یہ سب گوارا کرتی ہے لیکن شوہر سے کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کرتی. کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہمارے گھروں سے وہ برکتیں اٹھ گئی ہیں.
جن برکتوں کے نزول کا وعدہ اس میں کیا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں زمین کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، خاندانی مسائل کیوں نہ رہے، آپس میں بیٹھ کے حل کرنے پر توجہ دیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو حل کریں. اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزتیں محفوظ رہیں گی، آپ کی دولت محفوظ رہے گی. آپ کتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں معلوم ہے؟ ارے بھائی اتنا کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ آپ سے بھی پیسہ لیتا ہے، اس سے بھی پیسہ لیتا ہے، آپ سے ان کو ڈرا کے پیسہ لیتا ہے، ان سے آپ کی دولت لٹ رہی ہے. یہ سمجھانے کی بات ہے. یہ ہم سمجھائیں، یہ علماء سمجھائیں بٹھا کے آپ کو. یہ سب باتیں علماء بولنے کی. کامن سینس کو یوز کرنا چاہیے. اتنی بات نہیں معلوم ہے کہ وہ آپ کو ڈرا کے آپ سے پیسہ کھینچتا ہے، اس کو ڈرا کے ان سے پیسہ کھینچتا ہے، دونوں سے لوٹتا ہے. وہ دونوں کا ہمدرد نہیں ہے. اسے کیس کو لمبا کرنے ہی میں فائدہ ہے. ایک دن میں چاہے تو بٹھا کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، لیکن حل نہیں کرتا ہو، سال کھینچتا ہے. کیوں؟ آپ کی پراپرٹی کتنی ہے اسے معلوم، وہ بھی کھینچنا چاہتا ہے. یہاں سے بھی کھاتا ہے. بندر بانٹ معلوم ہے نا، بندر 2 بلیاں آپس میں لڑ کے بندر کے پاس گئے تھے تقسیم کرنے. کیا کیا اس نے؟ وہ ایسے ہم جو ہے بولی بھالی بلیاں بن کے بندر کو اسے جج بنا کے بٹھائے ہوئے، ادھر سے بھی کھا رہا ہے ادھر سے بھی کھا رہا ہے. آخر میں پوری جب پراپرٹی ختم ہو جاتی ہے، تھک ہار جاتے جب کمپرومائز کر لیتے خود ہی. پہلے کمپرومائز کر لیتے قرآن حدیث کی روشنی میں تو کیا جاتا آپ کا. اسی لیے جتنے بھی اس دھوکے میں ہیں، جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، مردوں میں عورتوں میں، اور آئندہ بھی سنیں گے، سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے کیسز کو واپس لیجئے. آپس میں بیٹھ کر کے علماء پہ اعتماد کیجئے، کمیٹیوں پہ اعتماد کیجئے، جماعت پہ، جمعیت پر اعتماد کیجئے، اور ان کے فیصلوں کو مانیے. اور ان سے بھی میں کہتا ہوں، جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں سے بھی، جو اس میں معاملے میں، اس سے پہلے میں نے کہا کہ انصاف کے معاملے میں بے لاگ انصاف کیجئے، ورنہ آپ پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. اگر آپ غریب کی طرف داری کریں گے، طاقتور کی طرف داری کریں گے، مالدار کی طرف داری کریں گے، تو آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. اگر یہ کمیٹیاں غلط انصاف، صحیح انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اگر کورٹوں میں کچہریوں میں جا رہے ہیں، تو علماء بھی ذمہ دار ہیں، اور یہ ہمارے جماعت و جمعیت کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ صحیح فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کورٹوں اور کچہریوں کو جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں سب کو بھی، علماء کو بھی، عامی کو بھی، عوام کو بھی، سب کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور اس کی برکتوں کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی طرف جو نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، بلغ، اسے پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، دوسروں کو وہ بتائیے، سمجھائیے. اللہ اکبر. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ ڈیوٹی انجام نہیں دی تو آپ پر یہ الزام ہوگا کہ آپ نے رسالت کے اس پیغام کو نہیں پہنچا جو آپ کو پہنچانا چاہیے تھا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ اکبر. اللہ نے گارنٹی دی ہے، اور یہ بات ہر مبلغ کے لیے بھی ہے، نبی کے واسطے سے ہر تبلیغ کرنے والے کے لیے بھی ہے. فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فتنوں سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا. لوگ تھوڑی تکلیف دے سکتے آپ کو، تھوڑا جماعت سے، جمعیت سے، عہدوں سے، مسجد سے، مدرسے سے آپ کو نکال سکتے، آپ کی جان نہیں لے سکتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس، دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں تھوڑی تکلیف آتی ہے. وقت کا پیغمبر بھی آزمایا جاتا ہے، عالم بھی آزمایا جاتا ہے، داعی بھی آزمایا جاتا ہے، مبلغ بھی آزمایا جاتا ہے. یہ آزمائشوں سے نہ گھبرائیں، دین کا کام کرتے رہیں. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی داعی کو کوئی آدمی سامنے آ کے قتل کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، کیونکہ اللہ تعالی لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. بھروسہ نہیں ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے ملک بدر کر لیے جائیں. جی، ایک بڑے داعی کو ہندوستان سے روک دیا گیا ہے، لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے. اور ایک داعی یقین کرتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے اگر میری موت ہوتی ہے تو شہادت کا مقام میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ تو متمنی ہوتا ہے.
اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چت بھی اپنا ہے، پت بھی اپنا ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے دین کا کام کیا کیجئے اور دین کی باتوں کو پہنچایا کیجئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، دعوت کرنا ہے، لوگوں کو اچھے انداز میں حکمت سے، موعظت سے، نصیحت سے دین کی بات پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ زبردستی پکڑ کے ان کو اسلام میں داخل کرنا، زبردستی پکڑ کے ان کو مسلمان بنانا، یہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، گردن پکڑ کے نماز پڑھ، گردن پکڑ کے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نصیحت کرنا ہے، دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، اچھے سے اچھا اسلوب، اچھے سے بہتر اسلوب اپنائیے، اخلاق اپنائیے، خدمت کیجئے، جو انداز ہو سکتا ہے ان کو سمجھانے کا سمجھائیے، لیکن آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں اور ان پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہ کتنا بیلنس ہے اسلام میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، اور یہی بات قیامت کی صبح تک ہر داعی کے لیے، ہر مبلغ کے لیے، ہر عالم کے لیے اور ہر وہ شخص کے لیے جو دن کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بار بار آیتیں آ رہی ہیں، اور بار بار چونکہ قرآن میں جس پر بار بار توجہ دی گئی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار ہم اس پر توجہ دیں۔ آج بھی وہ آیتیں آئی ہیں شرک سے متعلق کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بیٹے وہ اللہ ہیں، ان کو اللہ بنا دیا، ان کو خدا بنا دیا۔ ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام کی دعوت تھی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یعنی کہا ربکم، تمہارے اپنے رب کی عبادت کر لو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، آؤ ہم سب مل کر کے اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، لیکن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر دیا، بہت آگے بڑھ گئے۔ لا تغلو فی دینکم، بار بار آج کی آیتوں میں بھی ہم نے یہ آیتیں سنی ہیں کہ اللہ نے فرمایا دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھ کر کے دین کے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ نبی کا مقام آگے نہ بڑھائیں کہ خدا کے درجے پر پہنچا دیں، اور خدا کے مقام کو نیچے نہ اتاریں، ولی کے مقام کو اتنا نہ بڑھائیں کہ نبی سے آگے بڑھا دیں۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے، عالم کا مقام اتنا نہیں ہے کہ اس کو امام کے درجے پر بٹھا دیں، امام کا مقام اتنا نہیں ہے کہ اس کو نبی کے مقام پر بٹھا دیں۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ سارے انسانوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی تیسری شخص کو داخل نہ ہونے دیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ خدا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ آج بھی یہ غلطی دیکھیے، وقت کے پیغمبر ان کی شان میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ہم اولیاء اللہ کی شان میں غلو کر کے کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ اکبر، وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اتنے بڑے پیغمبر کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کرو گے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ ہم اگر اولیاء اللہ کو کریں تو، عبادت کا حق اولیاء اللہ کو دیں تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ ہوگا، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو یہاں بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر، اس وعید سے ڈریے، خوف کھائیے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جہنم میں جانے کے بعد گناہ کر کے بھی انسان جہنم میں جاتا ہے۔
چوری کر کے، شراب پی کے، زنا کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر بے انسان مسلمان ہونے کے باوجود، موحد ہونے کے باوجود گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن پھر سزا ملنے کے بعد وہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ جی یہ گناہوں کا معاملہ ہے، لیکن شرک کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جنت حرام، جہنم اس کے لیے واجب، پھر وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، من انصار، کسی کی مجال نہیں ہے کہ مشرک کی کوئی سفارش کر سکے۔ ارے میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو کہ فلاں ولی ہمارا، فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے، قیامت دن کسی کا دامن ہی نہیں رہے گا تو کہاں سے پکڑیں گے؟ کسی کا دامن نہیں پکڑ سکتے آپ، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ آ کے مشرک کی سفارش کر سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کم از کم کسی کی سفارش کے قابل تو بنو، نبی کی سفارش کے قابل بنو، علماء کی سفارش کے قابل بنو، حفاظ کی سفارش کے قابل بنو، اولیاء اللہ کی سفارش کے قابل بنو، صدیقین شہداء کی سفارشوں کے قابل تو بنو۔ کیا ہے وہ قابلیت؟ قابلیت یہ کہ تمہارے گناہوں کے کھاتے میں شرک کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک کا گناہ ہے تو معافی چاہتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے ظالموں، ایسے مشرکوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ آیت کتنا خبردار کر رہی ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، دین میں غلو مت کرو۔ دین میں ہر ایک کے مقام کی ایک لمٹ ہے۔ کیا ہے؟ لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس مت کرو۔ ولی کا ایک مقام ہے، عالم کا ایک مقام ہے، جی والد کا ایک مقام ہے، والدہ کا ایک مقام ہے، بھائی کا ایک مقام ہے، بہن کا ایک مقام ہے۔ دین کے معاملے میں انبیاء کا بھی ایک مقام ہے۔ جس کا جو مقام ہے دین کے معاملے میں، جس کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھو اللہ کے بندو۔ دین میں اور مت کرو، اوور کرنا کہتے نا، غلو کا مطلب اوور کرنا، اوور ایکٹنگ کرتا بولتے ہیں۔ تو دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ تو جس کی جو پوزیشن ہے، جس کا جو مقام ہے، اس سے آگے بڑھانے کا مطلب غلو ہے۔ اور اگر ہم اس میں گستاخی کر رہے تو یہ گستاخی کہلائے گی، کمی کر رہے تو گستاخی کہلائے گی، آگے بڑھا دے رہے ہیں تو غلو ہوگا۔ اللہ نے کمی سے بھی منع کیا ہے۔ انبیاء کے شان میں اٹھ پٹانگ باتیں نہیں کرنا چاہیے، اولیاء کی شان میں اٹھ پٹانگ باتیں نہیں کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، حفاظ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں پر سے شفقت کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ کر دیں۔ دین کو سمجھنا چاہیے، دین کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا فہم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے سیکھیں گے آپ؟ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، دروس میں بیٹھیں گے، قرآن ترجمے سے پڑھیں گے، احادیث کو ترجمے سے پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ پائیں گے۔ بات آئی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، عربی سیکھیں۔ اگر آج آپ عربی سیکھے ہوتے، آج کی تراویح میں جس انداز میں قرآن پڑھا گیا ہے، اگر آپ عربی جانتے ہوتے تو آپ کے دل میں رقت طاری ہو جاتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے کہ وہ کیا باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، آپ سمجھ جاتے۔ اس لیے عربی سیکھیے۔ ترجمہ پڑھنے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج کل جو ہے بڑا عجیب ظلم کرتے ہیں، دین کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، بن گئے ہیں، کوئی جو ہے انجینئر بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی ایڈوکیٹ بن گیا ہے، کوئی یہ کر رہے ہیں دین کی تبلیغ، اللہ قبول فرمائے، لیکن بڑی بڑی عجیب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ مدرسے میں پڑھے ہوتے، صحیح طور سے وہ عالم ہوتے تو ایسی بھینکر غلطیاں نا، ہم لوگ بھینکر غلطیاں بولتے ہیں نا، ویسے غلطیاں نہ کرتے ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرنچ میں گالی دینا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ الف لام میم، کیا یہ؟ اللہ کے نبی نے مثال جو دی ہے نا، بڑی پیاری مثال دی ہے، کہا الف لام میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم کا معنی کس کو معلوم ہے؟ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، وقت کے نبی کو بھی نہیں معلوم، انہوں نے ہم کو بھی نہیں بتایا، اور سارے علماء کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ کو معلوم اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
الف لام میم اس کا معنی سمجھے بغیر پڑھنے کے باوجود کتنے نے کیا ہیں؟ 30 نے کیا ہیں. اگر ذالک الکتاب، ذالکہ میں کتنے لفظ ہیں؟ ذال لام کاف، اس میں بھی 3 ہے نا. ذالکہ، ذالکہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ذالکہ کا معنی وہ ہے. الف لام کا معنی نہیں معلوم. ذالکہ کا معنی سمجھ کے پڑھنے سے، میں کہتا ہوں الف لام میم پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 روپے کے کوئن، 10 سکے. کون سے سکے؟ یہ سلور کے، اس کے سکے کیا بولتے ہیں؟ میٹل ہے نا ہمارے پاس. ہاں کون سا ہے وہ؟ اسٹیل کے سکے جو ملتے ہیں نا 1 روپے کے. آپ کو 10 سکے مل رہے ہیں، خوش ہیں آپ؟ 10 نیکیاں. مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے. اب ایک آپ نے ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو 10 روپے کے سکے آپ کو مل رہے ہیں. یہ کس کے؟ یہ لوہے کے. اچھا اگر آپ وہی ذالکہ پڑھتے ہیں، ذالکہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ذالکہ کا معنی وہ الکتاب، الف لام کاف تا الف با، یہ جو ہے الکتاب پڑھتا ہے، الکتاب دا بک. اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک حرف کے بدلے 10 چاندی کے سکے ملتے ہیں. کس کے؟ سلور کے سکے. مطلب 10 ہی ملیں گے لیکن کوالٹی بڑھ جائے گی. ہیں وہ بھی 10 ہی، یہ بھی بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی 10 ہے، اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی 10 ہے، لیکن وہ 10 کون سے ملیں گے؟ لوہے کے سکے نہیں بلکہ چاندی کے ملیں گے. اب بتائیے لوہے میں چاندی میں فرق ہے نہیں ہے؟ فرق ہے، ویلیو میں بہت فرق ہے. اب آگے بولتا ہوں. جیسے آج تراویح میں ہم نے ایک آیت کو دوہرا کے بار بار پڑھا. جس آیت کو خالد صاحب پڑھ رہے تھے اور رقت طاری ہو گئی تھی، اس پہ بھی میں آنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک آیت کو، جس ایک آیت میں آج رقت طاری ہوئی تھی نماز میں، پوری رات بھر تہجد میں نبی نے وہی آیت پڑھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ ہے فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنا. اگر کوئی آدمی تدبر کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 سونے کے سکے ملتے ہیں. کتنے؟ گولڈ کوئنز. سمجھ میری بات؟ تو بات وہی ہے، حرف وہی ہے، آیت وہی ہے، لیکن ہر آدمی کا لیول آف اچیومنٹ الگ الگ ہے. کسی کو صرف لوہے کے سکے مل رہے ہیں، کسی کو چاندی کے سکے. پڑھ کے ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہے تو چاندی کے سکے ملتے ہیں اس کو. اگر کوئی آدمی ایک ہی آیت کو تدبر سے، فہم سے اور پورے شعور سے پڑھتا ہے تو اسے ایک حرف پر 100 گولڈ کوئن، 10 گولڈ کوئنز ملیں گے. آپ سوچئے عقل مندی کیا ہے، کس میں ہے. تو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو ایسا جو ہے ریوارڈز میں فرق رہے گا، ریوارڈز میں فرق ہے. تو بہرحال میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ جس کی جو ویلیو ہے، دین میں غلو سے بچیں گے، دین میں گستاخی سے بچیں گے، ہر چیز کا اس کا مقام پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس کے بعد جو باتیں آئی تھیں، اللہ اکبر، اس میں خاص طور سے علماء کے لیے، تقریر کرنے والوں کے لیے، داعیوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے. ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے بڑی تنبیہ تھی. خون کے آنسو رلا دینے والی بات ہے. فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. اللہ نے فرمایا کہ وہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. وہ لوگ، اچھا یہاں کی جو بات تھی وہ یہ ہے کہ وہ منع نہیں کرتے تھے منکر کو دیکھ کر کے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ کسی بھی کام کو، برائی کو دیکھ کر کے منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. گونگے شیطان برائی کو دیکھ رہے ہیں اور روک نہیں رہے ہیں، منانے کی ہمت ہی نہیں ہے. منع کرنا چاہیے. لبئس ما کانوا یفعلون. اللہ نے فرمایا کہ کیا ہی برا ہے جو لوگ کرتے تھے. تو یہاں میں بتانا کیا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر روکیں. کیسے روکیں؟ ہاتھ سے روکیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ہاتھ سے روکیں. باپ بیٹے کو روک سکتا ہے، استاد شاگرد کو روک سکتا ہے، مالک اپنے ماتحت کو روک سکتا ہے، جج حاکم روک سکتا ہے، نیچے والوں کو ہاتھ سے روک دے. ختم نہیں کرنا چاہیے. دوسرا زبان سے منع کریں. دوسرا درجہ ہے کون؟ اپنے سے بڑے کو.
خاندان میں گھر میں بڑے ہیں، اچھے انداز میں بولیں کہ یہ غلط ہے، میرے علم میں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ نہ کریں، زبان سے بولیں، اچھے اسلوب میں بولیں۔ اگر یہ دو کام بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ، تو تیسرا کام کیا ہے؟ دل میں برا جانا، یہ ادنا درجہ ہے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں، برائی کو دیکھ کر روکیں، یہ جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو باتیں آئی ہیں اس میں سے یہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تو ہر حلال چیز کو کھانا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج، لوگ خامخواہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے گائے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے بکری کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا۔ تو جو چیزیں پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، اس کو خامخواہ اپنے اوپر حرام نہ کر لیں، یعنی حرام کے حد تک بھائی نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ ڈیٹنگ چل رہی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی حکمت ہے، میڈیکل ایشو ہے، اس وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن میں کھاتا نہیں، ہمارے خاندان میں کھاتے ہی نہیں، خاص طور سے بڑے گوشت کے معاملے میں لوگ جو ایسا کہتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، تو باپ چاہ رہا ہے کہ بیٹے کو گود میں لے، ماں نہیں دے رہی ہے بیٹی۔ کیوں؟ وہ کوئی 11ویں کا کچھ موسم مہینہ تھا، تو انہوں جناب بڑا گوشت کھا کے آگئے تھے، تو بیوی جو ہے اپنے شوہر کو نہیں دے رہی ہے بیٹا، کیوں؟ بڑا گوشت کھائے، نہا لینا، نہا کے اس کے بعد بیٹے کو لینا۔ کیسا ظلم ہے! تو گویا کہ ان دنوں میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسی چیزیں ہیں، کفار بھی ایسے کام کیا کرتے تھے، یہ وہ حرام کر لیتے، اللہ نے منع کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ ایمان والو یقیناً شراب، جوا اور سٹے بازی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رجس، گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب پلا کر آپس میں لڑا دے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائیں، اور یہ جوا کھیلنے کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سماج میں، معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سٹہ بازی، یہ سارے برے کام، گندے کام کرنے کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکو۔ وہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان، اس سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا تم رک سکتے ہو؟ رک جاؤ گے؟ اللہ نے ایسا کہا، صحابہ نے کہا انتہینا، ہم رک گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پوری شراب کی بوتلیں انہوں نے پھوڑ کر کے مدینے کے گلیے میں بہا دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آج کی تراویح میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں سے وقت ختم ہو رہا ہے، آخری آیت جس میں جہاں پہنچ کر کے حضرت عیسیٰ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا ہے آج کی تراویح میں۔ عیسیٰ السلام کی نشانیاں، بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو، پھر جو ہے عیسیٰ السلام جب پیدا ہوئے تو بچپن میں گفتگو کی، تقریر کی لوگوں کے سامنے، پھر اس کا بھی تذکرہ۔ اس کے بعد جو ہے کئی معجزے عیسیٰ السلام کو دیے گئے کہ عیسیٰ السلام ایک اگر پرندہ بناتے جی اور اس کو پھونک دیتے تو اڑ جاتا ہو، اور مردہ اسے کہتے قوم اڑ جا، اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہو، اور ایسی بہت سارے معجزے عیسیٰ السلام کو دیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ عیسائی مانیں، یقین کریں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان لائیں۔ لیکن ہائے، ان لوگوں نے ظلم کیا عیسیٰ السلام پر، نہیں مانا، چند لوگ مانے، بس چند لوگ مانے، 12 حواری تھے ان کے ماننے والے، بس بقیہ سب مخالفت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، کتنے ماننے والے ہیں، کتنے فین فالوورز ہیں، کتنے میرے یوٹیوب چینل کے کتنے سبسکرائب، وہ نہ دیکھیں آپ، بلکہ آپ کام کریں، محنت کریں، جستجو کریں۔ تھوڑے لوگ بھی اگر آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے خلوص کو دیکھ کر کے آپ کی دعوت آپ کے بعد اتنا رنگ لائے گی کہ دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا۔ جی، مخلصوں کو لوگ زندگی میں نہیں پہچانتے ہیں۔ مخلصوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے اس کو دنیا زندگی میں نہیں پہچانتی ہے، مخلص کی قدر اس کے جانے کے بعد کرتی ہے۔
اسے کھو کے اس کی قدر پہچانتی ہے. یہی دنیا کا اصول ہے. اسی لیے اگر آپ مخلص ہیں اپنے خاندان کے لیے، آپ مخلص ہیں اپنے معاشرے کے لیے، تو گھبرائے نہیں، محنت کرتے رہے. بھلے ہی وہ نہ مانے، لیکن آپ کے بات مانیں گے کہ یہ واقعتاً اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ ہماری فکر میں کر رہے تھے. یہ بات ماننے میں وقت لگتا ہے. ایک مخلص کو چاہیے کہ اس میں نہ گھبرائے، محنت کرے. عیسیٰ السلام نے یہی کام کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ عیسیٰ السلام کو خدا بنا کے بٹھا دیے. پہلے تو مانے نہیں، زندگی میں مانے نہیں. انتقال کے بعد کیا کر دیے؟ اتنا غلو کر دیے کہ ان کو خدا بنا کے بٹھا دیا. اب اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ منظر دیکھیے، منظر دیکھیے. اللہ نے بیان فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا کے بٹھائیں؟ آپ نے کہا تھا عیسیٰ؟ اللہ اکبر. قال سبحانک. عیسیٰ السلام نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے حق ہی نہیں اس بات کے کہنے کا. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ. اگر میں نے کہا ہے تو تو جانتا ہے، تو جانتا. اگر میں نے کہا ہے تو تو جانتا ہے. مطلب میں نے کہا ہی نہیں ہے یہ بات. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تیرے دل میں جو ہے میرے دل میں جو ہے تو جانتا ہے، لیکن تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے مجھے نہیں معلوم. میں نہیں جانتا کہ یہ سوال کس لیے ہو رہا ہے مجھ سے. انک انت علام الغیوب. تو غیبوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. میں نے تو وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے. کیا حکم تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا تمہارا رب ہے. میں نے یہی بات کہی. میں اتنا ہی میں نے کہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو، میری ماں کی عبادت کرو. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، خدا بنا لو. میں نے یہ نہیں کہا ہے اللہ. میں نے نہیں کہا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. جب تک میں زندہ تھا اس بات کا میں بھی گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان پر نگہبان تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور ہر چیز کو تو ہی دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ رہا اسٹیٹمنٹ. لیکن دیکھیے پیغمبر اپنے امتیوں کے ساتھ کتنے رحم دل ہوتے ہیں. ایک دائی کو بھی ایسی ہونی چاہیے، ایک عالم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتیوں کے لیے یہی جذبہ رکھتے تھے. اسی لیے ایک دن رات میں جب آپ نے اس سورہ انعام سورہ مائدہ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی تو بار بار یہ آیت پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. فرمایا کیا ہے آیت، کیا ہے وہ آیت؟ یہی آیت پر قاری صاحب بھی رقت انگیز انداز میں پڑھ رہے تھے. فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک. اے اللہ اگر آج تو ان کو سزا دینا چاہتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں، تو اپنے ہی بندوں کو سزا دے رہا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو تو بڑا زبردست ہے، کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، کسی بھی حکمت کی بنیاد پر معاف کر سکتا ہے. اگر تو میری اس قوم کو، میری اس امت کو جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کے باوجود اے اللہ اگر تو معاف کرنا چاہتا تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو سزا دینا چاہتا ہے تب بھی تیرے ہی بندے ہیں. اللہ کتنی ہمدردی تھی اپنے قوم کے تعلق سے، کتنی ہمدردی تھی. یہی ہمدردی اللہ کے نبی کے لیے بھی اپنی امت کے لیے تھی. اسی لیے جب یہ آیت اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو آپ کے اندر رقت طاری ہوتی تھی، اور جو بھی سمجھ کے اسے پڑھتا ہے اس کے دل پہ بھی رقت طاری ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج کا دن ایسا ہے کہ آج سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا. آج میں انصاف کروں گا، سچوں کو کامیاب کروں گا، جھوٹوں کو ناکام کروں گا، اچھوں کو جنت دوں گا، بروں کو جہنم رسید کروں گا. یہ اللہ نے فیصلہ سنایا. اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو اس کے بعد فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور وہ علی کل شیء قدیر، اور یہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی پر آج کی تراویح ختم ہو رہی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ آج کی تراویح میں جو باتیں آئی ہیں ان کو یاد رکھنے، ان کے مطابق عمل توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.